شہر کی گہرائی میں اتر رہے ہیں، جس کا نام پنجاب کی تاریخ اور ثقافت میں بہت اہمیت رکھتا ہے، قصور۔ جی، قصور۔ ہاں، تو اس شہر کے ماضی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہت معتبر ذریعہ اردو دائرہ معارف اسلامیہ یعنی اردو انسائکلوپیڈیا کے کچھ اقتباسات ہیں۔ بالکل، اور یہ اقتباسات قصور کی صدیوں پر پھیلی کہانی کی کئی دلچسپ بڑتیں کھولتے ہیں۔ جی، تو یہ ماخذ ہمیں کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ ماخذ ہمیں قصور کے ممکنہ قدیم آغاز سے لے کر اس کی ایک اہم سیاسی طاقت بننے تک، اور پھر علم و ادب، خاص طور پر صوفیانہ شاعری کا مرکز بننے تک کے سفر پر لے جاتا ہے۔ صحیح۔ ہمارا مقصد صرف واقعات دہرانا نہیں، بلکہ ان معلومات سے وہ اہم نکات نکالنا ہے جو قصور کی منفرد شناخت کو سمجھنے میں مدد دیں۔ کوشش کریں گے کہ اس تاریخی خاکے میں آپ کہہ لیں رنگ بھر سکیں۔ بہت خوب، تو پھر انتظار کیسا؟ آئیے قصور کی گلیوں اور تاریخ کے اوراق میں قدم رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے نام اور قدیم تاریخ کے بارے میں کیا دلچسپ روایات یا حقائق سامنے آتے ہیں؟ اچھا، قصور کے نام کے بارے میں ایک بہت مشہور روایت ہے۔ یہ اسے رامائن کے زمانے سے جوڑتی ہے۔ اچھا، رامائن سے؟ جی، رام چندر جی کے 2 بیٹے تھے، کسا اور لو۔ تو روایت یہ ہے کہ لاہور کی بنیاد لو نے رکھی اور قصور کی کسا نے۔ یہ قصور اصل میں کشاپور تھا، جو وقت کے ساتھ ساتھ بگڑ کر قصور بن گیا۔ اب یہ یقیناً ایک روایتی بات ہے، اس کا کوئی ٹھوس تاریخی ثبوت ملنا تو مشکل ہے۔ واہ، یہ تو واقعی دلچسپ ہے کہ شہر کا نام رامائن کے کرداروں سے جڑ گیا۔ لیکن تاریخی شواہد کیا کہتے ہیں؟ کیا پرانے زمانے میں یہاں کوئی اہم بستی تھی؟ تاریخی طور پر دیکھیں تو پکے ثبوت ذرا کم ہیں۔ 19ویں صدی کے برطانوی ماہر آثار قدیمہ الیگزینڈر کننگھم ہیں۔ جی، کننگھم۔ ہاں، جنہوں نے ہندوستان کی قدیم جغرافیائی تاریخ پر بہت کام کیا۔ وہ اپنی کتاب اینشینٹ جیوگرافی آف انڈیا میں اس علاقے کا ذکر کرتے ہیں۔ اچھا۔ اور اس سے بھی پہلے 7ویں صدی عیسوی میں مشہور چینی سیاح ہیونسانگ، جی، وہ جب بدھ مت کے مقدس مقامات کی زیارت کے لیے آئے تھے تو اپنے سفرنامے میں اس علاقے میں ایک بڑے قصبے کا ذکر کرتے ہیں۔ ان کے بیان سے لگتا ہے کہ یہاں ایک قدیم اور اہم ہندو آبادی والا مقام تھا۔ تو مطلب کوئی بستی تھی وہاں؟ جی بالکل۔ تاہم دائرہ وارف یہ بھی کہتا ہے کہ قصور کی ابتدائی تاریخ، یعنی پٹھانوں کی آمد سے پہلے کی تاریخ، وہ کافی حد تک پردہ اخفا میں ہے، مطلب بہت زیادہ تفصیلات نہیں ملتی۔ اچھا، تو قدیم جڑیں تو ہیں لیکن تفصیلات کم ہیں۔ اب ذکر آتا ہے پٹھانوں کی آمد کا، جس نے لگتا ہے قصور کی تاریخ پر بہت گہرا نقش چھوڑا ہے۔ یہ کون لوگ تھے اور کب آئے؟ جی ہاں، یہ قصور کی تاریخ کا ایک نیا اور بہت اہم باب ہے۔ پٹھانوں کی آمد خاص طور پر کھیشکی قبیلے کے پٹھانوں کی۔ کھیشکی قبیلہ؟ جی، ماخذ کے مطابق یہ لوگ غالباً مغل بادشاہ بابر کے دور حکومت میں، یعنی 16ویں صدی کے شروع میں، تقریباً 1525 یا شاید اس سے بھی کچھ پہلے افغانستان سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اچھا، بابر کے زمانے میں؟ جی، اور یہ صرف آبادکار نہیں تھے، ایک طرح سے فاتح بن کر آئے۔ اور انہوں نے شہر پر کیا اثر ڈالا؟ مطلب شہر کی ساخت بدلی ان کی آمد سے؟ بالکل، انہوں نے یہاں آ کر شہر کو منظم کیا، اپنی طاقت کو مضبوط کرنے کے لیے اسے کئی حصوں یا محلوں میں تقسیم کیا، جنہیں کوٹ کہتے تھے۔ کوٹ؟ جی، کوٹ۔ یہ کوٹ قلعہ بند ہوتے تھے اور اکثر ان کے نام کھیشگی سرداروں کے نام پر ہوتے تھے، جیسے کوٹ عثمان خان، کوٹ حلیم خان، کوٹ فتح دین خان، اس طرح کے نام۔ اچھا، تو یہ شہر کے اندر چھوٹے چھوٹے قلعے تھے ایک طرح سے؟ بالکل، اس سے شہر کی شکل اور دفاعی حکمت عملی دونوں بدل گئیں، اور اس وقت قصور دریائے ستلج کے کنارے جنوب کی طرف ایک بہت اہم جگہ پر تھا، جس سے اس کی دفاعی اور تجارتی اہمیت بھی بڑھ گئی۔ تو یہ کھیشکی پٹھان یہاں آ کر ایک بڑی طاقت بن گئے۔ مغلیہ سلطنت جب کمزور ہو رہی تھی تب ان کی حیثیت کیسی رہی؟ کیا وہ خود مختار ہو گئے تھے؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، جیسے جیسے مرکز میں مغل سلطنت کمزور پڑی، خاص طور پر اورنگزیب کے بعد، تو پنجاب میں مقامی طاقتوں کو ابھرنے کا موقع ملا۔ جی، کھیشکی پٹھانوں نے اس صورتحال کا بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے اپنی طاقت اتنی بڑھا لی کہ وہ عملی طور پر نیم خود مختار ہو گئے۔ نیم خود مختار مطلب یہ کہ اگرچہ وہ رسمی طور پر مغل بادشاہت کو مانتے ہوں گے، لیکن اپنے علاقے کے معاملات میں وہ کافی حد تک آزاد تھے۔ لاہور میں بیٹھے مغل گورنروں کو پوری طرح جواب دہ نہیں تھے۔
ان کے تعلقات اکثر لاہور کے گورنروں سے کشیدہ ہی رہتے تھے۔ اچھا۔ اس دور میں نظام الدین خان اور بعد میں ان کے بھتیجے قطب الدین خان جیسے کھیشکی سردار بہت طاقتور حکمران کے طور پر سامنے آئے۔ اور اسی دوران پنجاب میں ایک اور طاقت بھی تو ابھر رہی تھی، سکھ۔ کیا ان کا کھیشکیوں سے ٹکراؤ ہوا؟ یقیناً 18ویں صدی پنجاب میں بڑی اتھل پتھل کا دور تھا۔ ایک طرف مغل کمزور ہو رہے تھے، دوسری طرف کھیشگی اپنی طاقت جما رہے تھے، اور تیسری طرف سکھ مسلیں منظم ہو کر طاقت پکڑ رہی تھیں۔ ان حالات میں کھیجگیوں اور سکھوں کے درمیان ٹکراؤ تو ہونا ہی تھا۔ ماخذ بتاتا ہے کہ ان کے بیچ کئی لڑائیاں ہوئیں کیونکہ دونوں ہی علاقے میں اپنا اثر و رسوخ بڑھانا چاہتے تھے۔ 18ویں صدی میں تو باہر سے بھی حملے ہوئے، جیسے نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کے۔ ان کا قصور پر کیا اثر پڑا؟ بہت گہرا اثر پڑا۔ نادر شاہ کا حملہ 1739 میں اور پھر احمد شاہ ابدالی کے پیدر پہ حملوں نے تو پورے پنجاب کو ہلا کر رکھ دیا۔ جی بالکل۔ ان حملوں نے رہی سہی مغل اتھارٹی بھی ختم کر دی اور ایک طرح کا سیاسی خلا پیدا ہو گیا۔ اس خلا میں کھیشگی سرداروں نے اپنی پوزیشن مزید مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ اچھا۔ وہ کبھی کمزور ہوتے مغلوں کا ساتھ دیتے، کبھی طاقتور حملہ آور دورانیوں کا۔ یہ سب اپنی مقامی حکمرانی بچانے اور بڑھانے کے لیے تھا۔ ان بیرونی حملوں نے جہاں تباہی مچائی، وہیں خیشگیوں اور سکھوں جیسی مقامی طاقتوں کو پھلنے پھولنے کا مزید موقع بھی دیا، کیونکہ مرکزی حکومت کا کنٹرول تو تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ تو یہ سیاسی کشمکش چلتی رہی، پھر آخرکار سکھوں کا دور آیا۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے قصور پر قبضہ کیسے کیا؟ لگتا ہے یہ خشگی سردار اتنی آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ آپ نے بالکل ٹھیک اندازہ لگایا۔ نہیں، وہ آسانی سے ہار ماننے والے نہیں تھے۔ یہ قصور کی تاریخ کا ایک اور اہم موڑ تھا۔ رنجیت سنگھ جو ایک متحدہ سکھ سلطنت بنا رہے تھے، ان کے لیے قصور پر قبضہ کرنا بہت ضروری تھا، لیکن یہ آسان نہیں تھا۔ خیشگی پٹھان خاص طور پر قطب الدین خان کی قیادت میں بہت بہادری اور ضد سے لڑے۔ رنجیت سنگھ نے قصور پر ایک نہیں کئی بار حملے کیے۔ کئی بار؟ جی، ماخذ بتاتا ہے کہ کئی سالوں کی کوششوں اور شدید لڑائیوں کے بعد آخرکار 1807 میں رنجیت سنگھ قصور فتح کرنے میں کامیاب ہوئے۔ اچھا، 1807 تو یہ تو ایک طویل جدوجہد رہی۔ اس فتح کے نتیجے کیا نکلے پھر؟ سب سے بڑا نتیجہ تو یہ تھا کہ قصور میں تقریباً 3 صدیوں سے جو خشخگی پٹھانوں کی حکمرانی چل رہی تھی، اس کا خاتمہ ہو گیا۔ 3 صدیاں؟ جی، قصور اب براہ راست مہاراجہ رنجیت سنگھ کے لاہور دربار کے تحت آ گیا۔ قطب الدین خان کو شکست ہوئی، حالانکہ رنجیت سنگھ نے انہیں گرفتار کرنے کے بعد رہا کر کے مامڈوٹ یعنی ضلع فیروزپور میں ایک جاگیر دے دی تھی۔ اچھا۔ لیکن قصور کی وہ نیم خود مختار حیثیت جو خشخگیوں کے دور میں تھی، وہ ختم ہو گئی اور یہ لاہور سلطنت کا ایک حصہ بن گیا۔ سکھ دور کے بعد پھر انگریزوں کا زمانہ آیا۔ یہ تبدیلی کیسے ہوئی؟ یہ تبدیلی آئی پہلی اینگلو سکھ جنگ کے نتیجے میں، جو 1845-46 میں ہوئی۔ جی۔ اس جنگ میں سکھ فوج کو شکست ہوئی اور جنگ کے بعد جو معاہدہ لاہور ہوا، اس کے تحت دریائے ستلج کے جنوب میں واقع علاقے، جن میں قصور بھی شامل تھا، وہ انگریزوں کے کنٹرول میں آ گئے۔ تو فوراً ہی آ گیا؟ ہاں، مطلب پنجاب پر مکمل برطانوی قبضہ تو 1849 میں دوسری اینگلو سکھ جنگ کے بعد ہوا، لیکن قصور عملی طور پر 1846 میں ہی برطانوی اثر و رسوخ میں آ گیا تھا۔ 1849 کے بعد اسے باقاعدہ برطانوی ہندوستان میں شامل کر لیا گیا اور اس کی انتظامی حیثیت منظم کی گئی۔ یہ سیاسی تاریخ تو واقعی بڑی ڈرامائی اور تبدیلیوں سے بھری ہے، لیکن اکثر جب قصور کا نام آتا ہے تو ذہن فوراً اس کی ثقافتی اور روحانی پہچان کی طرف جاتا ہے۔ کیا اس سیاسی اتھل پتھل کے دوران قصور کی علمی اور ادبی زندگی میں بھی کچھ اہم ہو رہا تھا؟ یہ قصور کی کہانی کا شاید سب سے زیادہ آپ کہیں پرکشش پہلو ہے۔ سیاسی اور فوجی اہمیت کے ساتھ ساتھ قصور کئی صدیوں تک علم و ادب، تصوف اور روحانیت کا ایک غیر معمولی مرکز رہا ہے۔ واقعی؟ جی، یہ محض اتفاق نہیں تھا۔ لگتا ہے کہ یہاں ایک ایسی فضا تھی جس نے علماء، صوفیاء اور شعراء کو اپنی طرف کھینچا۔ ماخذ میں اس حوالے سے بہت سی اہم شخصیات اور ان کے کام کا ذکر ملتا ہے جو قصور کی اس دوسری زیادہ گہری شناخت کو ظاہر کرتا ہے۔ کون کون سی نمایاں شخصیات ہیں جن کا تعلق قصور سے رہا ہے؟ فہرست تو کافی طویل ہے، لیکن چند بہت اہم نام ہیں۔ سب سے قدیم ذکر 13ویں صدی کے بزرگ حضرت شیخ کمال چشتی کا ملتا ہے۔
اچھا 13ویں صدی۔ جی، جو مشہور صوفی بزرگ بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید تھے اور قصور میں ہی دفن ہیں۔ ان کا مزار بہت پرانا بتایا جاتا ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قصور میں روحانی روایت کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ اور یقیناً سب سے مشہور نام تو بابا بلے شاہ کا ہے۔ ان کے بغیر تو قصور کی بات ہی ادھوری ہے۔ بالکل، حضرت بابا بلے شاہ، جن کا وصال 1758 کے لگ بھگ ہوا، پنجابی صوفی شاعری کے آسمان پر سب سے روشن ستاروں میں سے ایک ہیں۔ جی بالکل۔ ان کا تعلق قصور سے تھا۔ وہ یہیں رہے، یہیں درس و تدریس کی، شاعری کی، اور یہی ان کا مزار ہے جو آج پوری دنیا میں قصور کی پہچان ہے۔ صحیح۔ ان کی کافیاں پنجاب کی روح کی آواز سمجھی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ ماخذ میں عظیم صوفی شاعر خواجہ غلام فرید چاچڑاں شریف والے، ان کا ذکر بھی ملتا ہے۔ اچھا، خواجہ فرید کا بھی؟ جی، اگرچہ ان کا بنیادی تعلق بہاولپور کے علاقے سے تھا، لیکن کہا جاتا ہے کہ ان کے آباء و اجداد کا تعلق بھی قصور سے تھا۔ اسی طرح پنجاب کے ایک اور عظیم شاعر وارث شاہ، ہیر وارث شاہ والے؟ جی، جنہوں نے ہیر لکھ کر امر کر دیا، ان کا ذکر بھی قصور کے حوالے سے آتا ہے، اگرچہ ان کا تعلق وسیع علاقے سے ہے۔ یعنی صوفیانہ شاعری کی ایک بہت مضبوط روایت یہاں پروان چڑھی۔ کیا علماء اور دیگر دانشوروں کا بھی یہاں مرکز رہا؟ جی ہاں، بالکل۔ شاعری کے ساتھ ساتھ دینی علوم، فقہ، حدیث اور دوسرے علمی شعبوں میں بھی قصور کا مقام بہت بلند رہا۔ اچھا۔ ماخذ میں ہندوستان کے مشہور محدث شیخ عبدالحق محدث دہلوی، ان کے خاندان کے کچھ علماء کا ذکر ہے جو بعد میں قصور آ کر آباد ہوئے۔ پھر 19ویں صدی کے ایک بہت بڑے عالم اور مصنف مولوی غلام محی الدین قصوری کا نام آتا ہے۔ مولوی غلام محی الدین قصوری؟ جی، جن کا وصال 1854 میں ہوا۔ ان کی کئی کتابوں کا ذکر ہے، جیسے تسلیۃ الفواد جو تصوف پر ہے۔ ایک اور اہم نام حافظ برخدار رانجھا کا ہے، جنہوں نے کئی مشہور پنجابی قصے جیسے یوسف زلیخا، سسی پنو وغیرہ نظم کیے۔ اچھا، حافظ برخوردار؟ جی، ان کا تعلق بھی قصور سے بتایا جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بھی مولوی غلام رسول، شیخ جن محمد، مولانا عبد الواحد، حاجی محمد شریف جیسے کئی علماء اور فضلاء کے نام ملتے ہیں۔ یہ تو علماء اور شعراء کی ایک کہکشاں لگ رہی ہے۔ کیا یہاں لکھی گئی کتابوں کا بھی ذکر ہے؟ اس سے اندازہ ہوگا کہ علمی کام کس قسم کا تھا۔ بالکل، کتابوں کی فہرست سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہاں باقاعدہ علمی تحقیق اور تصنیف و تالیف کا کام ہوتا رہا ہے۔ مولوی غلام محی الدین کی خیر البیان جو فقہ میں ہے اور تسلیۃ الفواد تصوف میں ان کا ذکر ہے۔ جی۔ حافظ برخوردار کی منظوم تصانیف ہیں۔ شیخ عبدالقادر بن خواجہ محمد فاضل کے مکاتبات یعنی خطوط کا ذکر ہے۔ شیخ محمد پناہ کی مراج المؤمنین، شاہ عنایت قادری قصوری جو بابا بلے شاہ کے مرشد تھے۔ اچھا، بلے شاہ کی مرشد؟ جی، ان کی رسالہ قائم الاصول کا بھی ذکر ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی کتابوں کے نام ماخذ میں درج ہیں جو فارسی اور عربی میں لکھی گئیں، جو اس وقت کی علمی زبانیں تھیں۔ صحیح۔ اس سب سے یہ واضح ہوتا ہے کہ قصور صرف جنگ و جدل یا سیاست کا مرکز نہیں تھا، بلکہ علم و فضل کا ایک حقیقی گہوارہ تھا، جہاں دینی علوم سے لے کر تصوف اور ادب تک ہر شعبے میں کام ہو رہا تھا۔ یہ اس وقت کے پنجاب کے لیے ایک بڑی بات تھی، ایک ایسا شہر جو تلوار کے ساتھ قلم کی بھی آبرو رکھتا تھا۔ یہ پہلو واقعی قصور کی تاریخ کو ایک نئی جہت دیتا ہے۔ اچھا، ماخذ میں شہر کی اپنی ساخت یعنی اس کے نقشے اور اس وقت جب یہ تحریر لکھی گئی اس کی حالت کے بارے میں کیا بتایا گیا ہے؟ ماخذ کے مطابق شہر کے بنیادی طور پر دو حصے تھے۔ ایک اندرون شہر جو پرانا گنجان آباد علاقہ تھا اور انہی کوٹوں پر مشتمل تھا جن کا ذکر ہم نے خیشگی پٹھانوں کے حوالے سے کیا تھا۔ یہ کوٹ شہر کے محلے تھے۔ جی، وہ قلعہ بند کوٹ۔ بالکل۔ اور دوسرا حصہ بیرون شہر کا تھا، جہاں نسبتاً کھلی جگہیں تھیں، باغات تھے اور خاص طور پر صوفیہ اور بزرگوں کے مزارات تھے۔ اچھا۔ شہر کے گرد ایک پھسیل یعنی دیوار کا بھی ذکر ملتا ہے جو اس کی دفاعی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اور شہر کی معیشت یا اہم مقامات کے بارے میں کچھ؟ معیشت کے حوالے سے خاص طور پر چمڑے کی صنعت کا ذکر کیا گیا ہے۔ چمڑا؟ جی، کہ قصور اپنے چمڑے کے کام اور مصنوعات جیسے جوتوں وغیرہ کے لیے مشہور تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ایک اہم تجارتی اور صنعتی مرکز بھی تھا۔ جس وقت یہ دائرہ معارف لکھا جا رہا تھا، یعنی 20ویں صدی کے وسط میں، اس وقت شہر کی آبادی 60,000 سے زیادہ بتائی گئی تھی۔
60,000 سے زیادہ؟ جی، اہم اور قابل ذکر مقامات میں یقیناً بابا بلے شاہ کا مزار سر فہرست ہے۔ اس کے علاوہ سرگنگا رام ہائی اسکول کا ذکر ہے، جو ایک مشہور تعلیمی ادارہ تھا، اور شہر میں کئی پرانی اور تاریخی مساجد بھی موجود تھیں۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں تو قصور کی کہانی کئی رنگوں پر مشتمل لگتی ہے، قدیم روایات سے شروع ہو کر خیشگی پٹھانوں کی تقریباً 3 صدیوں پر محیط طاقتور حکمرانی، جی، 3 صدیاں۔ پھر سکھوں کے ساتھ شدید کشمکش اور بالآخر رنجیت سنگھ کی فتح، اس کے بعد برطانوی راج کا حصہ بننا، اور ان تمام سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ ایک عظیم علمی، ادبی اور روحانی مرکز کے طور پر اس کا مسلسل پروان چڑھنا، یہ ایک طویل اور بہت بھرپور سفر ہے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ ان ذرائع سے جو تصویر ابھرتی ہے وہ یہی ہے کہ قصور محض ایک سرحدی قصبہ یا گزرگاہ نہیں رہا۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں اس نے اپنی ایک الگ، ایک منفرد شناخت قائم کی۔ صحیح۔ خاص طور پر خیشگی پٹھانوں کے دور میں اس نے جو نیم خود مختار حیثیت حاصل کی وہ قابل ذکر ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر علم و ادب اور تصوف کے حوالے سے اس نے جو مقام حاصل کیا، خاص طور پر بابا بلے شاہ جیسی شخصیات کے ذریعے، وہ تو اس کی پہچان بن گیا اور آج تک قائم ہے۔ بالکل۔ یہ شہر بیک وقت طاقت، مزاحمت، علم اور روحانیت کی علامت رہا ہے۔ واقعی ان معلومات سے قصور کی ایک بہت گہری اور کثیر الجہتی تصویر سامنے آتی ہے، ایک ایسا شہر جس کی تاریخ صرف کتابوں میں نہیں بلکہ اس کی گلیوں، مزاروں اور لوگوں کی یادداشتوں میں بھی زندہ ہے۔ اور یہیں سے اختتام کے لیے ایک سوچ ابھرتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے تاریخ کے اوراق پلٹے، ہم نے قدیم روایات، پٹھان حکمرانی کے نشانات، سکھ دور کی کشمکش، برطانوی راج کے اثرات، اور سب سے بڑھ کر صوفیہ اور علماء کی لازوال علمی اور روحانی میراث کا جائزہ لیا۔ جی۔ اب غور طلب بات یہ ہے کہ تاریخ کی یہ تمام پرتیں، یہ مختلف ادوار کے تجربات، آج کے قصور شہر، اس کے لوگوں کی اجتماعی شناخت، ان کی ثقافت، ان کی سوچ اور ان کی روزمرہ زندگی پر کیسے اثر انداز ہوتے ہوں گے؟ یہ ایک اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جو ماضی کو حال سے جوڑتا ہے اور ہمیں تاریخ کو صرف گزرے واقعات کے طور پر نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر دیکھنے کی دعوت دیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے شہر